شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجاعت کے شعبے ہمارے چل رہے تھے، تو اسی میں تھا اخلاق رذیلہ کا بیان، کہ برے اخلاق جو ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے، ان کی بات چل رہی تھی. ان میں تیسرے نمبر پر حسد ہے. یہ بھی ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے نیکیوں کے لیے، یعنی نیکیوں کو ہلاک اور نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ بھی آئے گا حدیث کی روشنی میں. پہلی حدیث میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. فائدہ: حسد کے نیکیوں کو کھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں حسد کے سبب سے ختم ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن حاسد کی نیکیاں چونکہ محسود یعنی جس سے حسد کیا ہے محسود شخص کو دے دی جائیں گی، لہٰذا حاسد کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یعنی جس طرح آگ لگتی ہے اور قابو نہیں آتی، اسی طرح قیامت والے دن جب حسد کرنے والا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، تو جو اس کے لمبی قطار محسود کی لگی ہوگی، تو وہ اس طرح اس کی نیکیاں جائیں گی جس طرح ان کو آگ لگی ہو. اس لیے حسد سے بچنا چاہیے. بعض گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ بعض انہوں نے نا بڑے اچھے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں. بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے سڑیا نہ کر، دعا کیتا کر. یعنی جلنے کا کیا فائدہ، جل کر خود ہی نقصان کرنا ہے، اگلے کا تو کوئی نقصان نہیں، ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہے. حسد کا یہ ہوتا ہے کہ حاسد جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کے پاس رہے نہ، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس نہ ہو. یہ حسد ہوتی ہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اللہ کی نعمت جو بھی. عن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف رینگتی چلی آ رہی ہے، یہ بالکل مونڈ دینے والی ہے. پھر اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈتی ہے اور اس کا صفایا کرتی ہے. حسد اور بغض، ان میں بھی حسد کی مذمت بیان کی گئی کہ تمہاری طرف رینگتی چلی آ رہی ہے. یعنی صحابہ چونکہ زمانہ تھا اس وقت تو اس چیز کا نہیں تھا، تو اس وقت یہ اس کا آنا بہت ہی کمزور تھا، نہ آنے کے برابر تھی، رینگ رہی تھی جس طرح چیز رینگ رہی ہوتی ہے. لیکن بعد کے زمانوں میں آہستہ آہستہ وہ پھیل گئی اور ابھر گئی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. نمبر 4، باہمی کینہ، ایک دوسرے سے نفرت رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں جو ہے نا وہ خار رکھنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بینه وبین اخیہ شحناء فیقال اترکوا هذین حتی یفیئا. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ہفتہ میں 2 دن پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں. بس ان کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یعنی ان کی معافی نہ لکھو جب تک کہ یہ آپس کے اس کینہ اور باہمی دشمنی سے باز نہ آئیں اور دلوں کو صاف نہ کر لیں. اندازہ لگائیں، تہجد کا وقت ہو اور ہاتھ اٹھا کر
پہلے کئی سپارے قرآن پاک کے اس نے نفلوں میں پڑھے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرما دیا؟ انہوں معاف نہیں کرنا، اس کو معاف نہیں کرنا، چھوڑ دو اس کو جب تک کہ یہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے، جس سے یہ بلا وجہ ناراض ہے۔ یہاں دشمنی اور بغض جو ہے نا وہ مراد ہے جو بلا وجہ ہو اور دینی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ دین کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنا یہ بھی علامت ہے دین کی، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض اور نفرت ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے یہاں پر وہ مراد ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، بلا وجہ کسی سے بغض اور کینہ رکھا ہوا ہے، آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی اس کی وجہ سے اس کے بارے میں بغض اور کینہ رکھ لیا، تو یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اپنا بھی نقصان ہے اور اگلے کا بھی نقصان ہے۔ ممکن ہے کہ جمعرات کا جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور سوموار کا جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، جب دن کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد سے چونکہ اگلے دنوں کا حساب شروع ہو جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں نا، عصر کے وقت آتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ سارے اعمال جو اس جمعرات سے لے کر سوموار تک تھے وہ لے کر چلے گئے، اور سوموار سے لے کر جمعرات تک وہ لے کر چلے گئے۔ نمبر 5، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ عن واصلة بن الاسقعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وسلم۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا روکا۔ اکثر ہم نے یہ جو بات سنی ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات کرنا تو ابھی میرے ذہن میں مشکل ہے، کیونکہ ابھی تو یہ بات سامنے آ گئی نا پیر اور جمعرات کی۔ جی پیر اور جمعرات کی تو آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو ایک اندازہ یہ ہے، یعنی کہ کوئی قطعی اور حتمی بات نہیں ہے کہ وہ ٹائم کیا ہے، وہ کسی حدیث میں نہیں آیا، نہ کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ اس کا ٹائم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں وہ کیا وہ کسی حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں؟ تو ان کا کیا وقت ہے اعمال پیش ہونے کا، یہ تو کوئی حدیث میں نہیں ہے سامنے، یہ ایک اندازے کے طور پر کہا گیا ہے کہ دن کے آخر میں ہوتا ہوگا۔ میری عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ روزانہ فجر اور عصر میں جو ہے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی یہ ایک بات تو سنی ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی فی الحال تحقیق نہیں ہے میرے ذہن میں، یعنی کہ حتمی بات کہی جائے کہ یہ یقینی بات ہے، یہ ابھی تک ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا جی 5 نمبر، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ عن واصلة بن الاسقعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک۔ ترجمہ، حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نا وعید ہے کہ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا اور اس کو تانا دینا اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی ملزم ٹھہرانا وغیرہ وغیرہ، مصیبت کی حالت میں اس کی جو ہے نا وہ دل آزاری نہ کی جائے۔ ایک مختصراً ایک واقعہ ہمارے استاد سنا کرتے تھے کہ کوئی آدمی کے دروازے پر فقیر مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو بڑی اہانت کر دی فقیر کی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تو نے نہیں دینا تو نہ دے، لیکن اس کی اہانت تو نہ کر۔ اس فقیر کو اس نے بھگا دیا، بڑا لان تان گالیاں وغیرہ نکال کر، تسی ایویں ہی منگن آ جاندے ہو تو تسی اندروں انج ہوندے ہوتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد وہ جس نے فقیر کو ڈانٹا تھا وہ آدمی بہت مالدار تھا، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ وہ جتنے اس نے مال بنانے کے لیے لوگوں سے پیسہ لیا ہوا تھا وہ لوگ چڑھائے، مجبوراً اس کو اپنی ساری پراپرٹی بیچنی پڑی۔ اس نے ساری پراپرٹی بیچی، گھر میں کھانے پینے کو ختم ہوا، اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دی، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ روڈ پر آ گیا اور اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ اور وہ مانگتے مانگتے کچھ کئی عرصہ گزر گیا، وہ مانگتے مانگتے گھر کے جب دروازے پر اس نے کھٹکھٹا کے مانگنا شروع کیا تو وہ گھر سے کوئی عورت آئی اس کو کچھ دینے کے لیے، تو وہ عورت اس فقیر کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔
وہ عورت جب گری تو اس کا جو خامن تھا گھر میں وہ اس کو اٹھا کر لے گیا اور اس نے پانی شانی ڈالا، اور اس نے جو ہے نا وہ فقیر کو پیسے دیے، اس نے بھی فقیر کو دیکھ لیا، اس نے فقیر کو کہا تو جا، جو خامن تھا اس کا، اس نے فقیر کو وہ جو بھیج دیا واپس۔ تو جب عورت ہوش میں آئی تو اس عورت سے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہوئی؟ اس عورت نے کہا کہ یہ جو فقیر تھا یہ میرا سابقہ خامن تھا، اسی طرح ہم کھانا کھا رہے تھے تو کوئی فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے، تو اس کو میں کچھ دینے کے لیے جانے لگی تو اس نے کہا چھڑ پر ایویں منگنا آ جاندے نے کچھ نہیں ہے، تو وہ فقیر تو چلا گیا، تو لیکن یہ جو خامن تھا اللہ نے اس کو وہاں فقیر کی جگہ پہنچا دیا۔ کیسا یہ معاملہ ہوا؟ اور اس شوہر جو تھا اس کا، اس نے کہا کہ وہ فقیر میں تھا، یعنی جو بھی فقیر اس عورت کا خامن ہے وہ فقیر میں تھا، اللہ پاک نے اس کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیا، اس کو اٹھا کر یہاں پہنچا دیا۔ تو کسی کی مصیبت پر ایسے خامخواہ کا نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت عن ابی برزۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی بھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، یعنی ان کی چھپی ہوئی کمزوریاں کی ٹوہ میں لگانے اور ان کی تشریح کرنے میں دلچسپی نہ لیا کرو، ان کی کمزوریوں کے ٹوہ لگانے اور ان کی تشہیر کرنے میں دلچسپی نہ لیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی ٹوہ میں لگے گا، درگزر نہیں کرے گا اور اس کے عیبوں کو لوگوں میں مشہور کر دے گا، اور جس کے عیب کی ٹوہ میں اور تشہیر میں اللہ لگ جائے تو اللہ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے رسوا کر دے گا، بیٹھے بیٹھے ہی رسوا کر دے گا۔ غیبت کرنے کی وجہ سے کسی بندے کو نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا، بندے کا معاملہ اللہ معاف نہیں کرتے، پھر اس اللہ تعالیٰ اس غیبت کرنے والے کو بھی جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقومون في أعراضهم ويقعون في أعراضهم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے۔ اس میں بھی بڑا دردناک عذاب غیبت کے بارے میں، جو لوگوں کی عزت و آبروؤں سے کھیلتے تھے، غیبت کرتے تھے، کسی کی چھوٹی سی برائی دیکھی اور اس کو پھیلا دیا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ برائی کو پھیلتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کل میڈیا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اس کسی کی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی برائی دیکھ کر پردہ پوشی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کریں گے قیامت کے دن، جب سب راز سب کے سامنے ہوں گے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی برائی آئی تو بجائے اس کے کہ اس کا معتد بھی لوگوں میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے، اس کو عوام میں پھیلا دیتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس بندے نے تو کر لی توبہ کی وجہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جس بندے تک اس کی وہ برائی پہنچ چکی ہے اس کی نظر میں وہ بندہ کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا۔ حالانکہ برائی چند آدمیوں کے سامنے ہوتی، وہ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرتے، اس کو سزا دینی ہے، جو کچھ بھی دینی ہے وہ دینے کے بعد معاملہ انہی بندوں میں دفن ہو جاتا اور بندہ توبہ کر کے واپس اسی پہلے روٹین پر آ جاتا تو معاملہ کلیئر ہو جانا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جب وہ برائی پھیل گئی اور ایسے اتنے بندوں تک پہنچ گئی کہ جس کا کوئی شمار ہی کوئی نہیں،
تو باوجود اس کے توبہ کرنے کے باوجود اس کو سزا مل چکنے کے اس کے جو ہے نا وہ مسلط ہے اس کے اوپر. اس میں غیبت کی بہت جو ہے نا وہ اس سے جو پہلے ہم نے حدیث غیبت کی جو پہلے حدیث پڑھی ہے نا اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا نا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں اترا نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو غیبتیں کرتے ہیں. یعنی غیبتیں کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان صرف زبان تک ہے، ان کے اندر داخل نہیں ہوا. ایمان اور غیبت یہ دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول غضبتہ ولم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے کسی بھائی کو اس طرح ذکر کرنا جس سے اس کو ناگواری ہو، بس یہی غیبت ہے. کس نے عرض کیا کہ بتائیے اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت جب ہی ہوگی جبکہ وہ برائی اس میں موجود ہو، اور اگر اس میں وہ برائی اور عیب موجود ہی نہیں جو تم نے اس کی طرف نسبت کر کے ذکر کیا تو پھر تو یہ بہتان ہوا، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے. یعنی کسی کی موجودہ برائی کو ہی بیان کرنے غیبت ہوتا ہے، اگر موجود نہیں ہے وہ تو بہتان ہو گیا. عام طور پر عورتیں کوئی بھی غیبت کر رہی ہوتی ہیں نا، ان کو کہیں غیبت نہ کرو، وہ کہہ دیتی ہیں ہم تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گی، وہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گی، ہمیں کیا ہے، ہمیں کو ڈر لگا ہوا ہے. منہ پہ کہہ دو گی یہی تو غیبت ہے، اگر کہہ نہ سکو وہ تو بہتان ہے. یعنی کہ کوئی ایسی بات کسی کے ذکر کے لیے اس میں نہیں ہے وہ تو بہتان ہو گیا. تم کہہ سکتی ہو یا ایسی چیز اس میں موجود ہے یہی تو غیبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اچھا، غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح فعل سے بھی ہوتی ہے اور تحریر سے بھی ہوتی ہے. برائی بیان کرنی ہے نا، زبان سے بھی ہوتی ہے، اشاروں سے بھی ہوتی ہے. یعنی اشارہ میں ایک آدمی کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں اور دوسرے اشارے کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے، کسی کی برائی بیان کرنا. اور تحریر سے بھی ہوتی ہے اور ہاتھ پیر اور آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے. نقل اتارنا، مثلا نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلنا بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. کسی کے نقل اتار رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں اور جو ہے نا اس طرح یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے. جو صورتیں غیبت نہیں، شناخت کے لیے کسی کو لنگڑا یا کانا کہنا. کوئی پوچھ رہا ہے کہ یار فلاں کو جانتے ہو جی؟ کون فلان؟ وہ یار جو موٹا سا ہے، وہ جو پتلا ہے، وہ جو لنگڑا ہے، وہ جو چھوٹے قد کا ہے. یہ پہچان کے لیے ایسی کوئی بات کی جائے اس میں اہانت والا پہلو نہ ہو تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. جو شخص لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتا ہو اس کے ضرر سے بچانے کے لیے لوگوں سے اس کی برائی بیان کرنا. مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے یا کوئی ایسے بڑا معاملہ کرنے والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ایسے قسم ٹھیکیدار ہے مثلا، اور اس کا کام ہی فراڈ کرنا ہے لوگوں کو، تو ایسے بندے کا عیب لوگوں کو بتانا کہ بھائی اس سے بچو، یہ بڑا فراڈیا ہے، تو یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا. وہ شخص جو برائی کھلے عام کرتا ہو اور نصیحت کا اثر نہ لیتا ہو اس کا ذکر کرنا. سر عام فاسق فاجر ہے، اس کا لوگوں سے ذکر کرنا یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا. اس فکر سے کسی کے عیب ذکر کرنا کہ اس میں یہ کہاں سے آ گئے اور کیسے دور ہوں گے. یعنی کسی کے عیب بیان کرنا کہ یار یہ اس میں کیسے آ گئے اور کیسے ختم ہو گئے. جس طرح اس اساتذہ ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں کہ وہ ان میں یہ برائی آئی ہوئی ہے، یہ برائی آئی ہوئی ہے، یہ ایسے حرکت کرتا ہے، یہ ایسے حرکت کرتا ہے، تو یہ کیسے ختم ہو، یہ فکر کی بات کرنا تو یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا. زید کا کسی کے ساتھ نکاح یا شرکت کرنے کا یا کہیں پڑوس اختیار کرنے کا یا امانت رکھوانے کا ارادہ ہو، بکر کو اگر دوسرے کا عیب معلوم ہو تو خیر خواہی کی نیت سے اس کا زید کو وہ عیب بتا دے کہ بھئی امانت رکھواؤ گے یہ گڑپ کر جائے گا، اس کے پڑوس میں نہ جانا، یہ بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے. تو یہ باتیں ہیں.
نمبر 6 کسی شہر یا بستی والوں کا عیب بیان کرنا کیونکہ اس میں عام طور سے سب مراد نہیں ہوتے بلکہ بعض مراد ہوتے ہیں جو کہ نامعلوم ہے، البتہ اگر تمام ہی افراد مراد ہوں تو پھر غیبت نہیں۔ یعنی کوئی کسی علاقے کی طرح منسوب کر کے کہنا نا یار جناب لاہور والے تو ایسے ہوتے ہیں، لاہوری تو ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک عموم مراد ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی خاص فرد یا خاص کوئی طبقہ مراد نہیں ہوتا۔ یار لاہوری جو ہوتے ہیں نا وہ راستہ غلط بتاتے ہیں، مشہور ایک بات جس طرح ہوتی ہے بھائی ادھر کا بتا دیں گے ادھر کا بتا دیں گے، تو اس میں اس کو غیبت نہیں کہتے۔ غیبت میں اگر ذہن میں مراد ہے کوئی خاص فرد تو کرنے والے کے ذہن میں تو غیبت آ گئی، لیکن سننے والے کے ذہن میں یہ غیبت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی خاص فرد خاص لوگ مراد نہیں ہوتے بلکہ عام افراد مراد ہوتے ہیں، ایک خاص جو ہے نا وہ نہیں ہوتے۔ نمبر 7 کسی صاحب اقتدار سے عیب ذکر کرنا تاکہ وہ اس کو روک سکے۔ صاحب اقتدار ہے اس کے سامنے کسی کے عیب ذکر کرنا، یہ بھی یعنی کسی شاگرد کے عیب اس کے استاد کے سامنے، کسی اولاد کے عیب اس کے والدین کے سامنے، یا کسی چھوٹے کے عیب اسی ایسے بڑے کے سامنے جو اس کے عیوب کو جو ہے نا وہ کور کر سکتا ہے، ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو اس کے سامنے عیب ذکر کرنا یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے، تاکہ اس کی کمزوریاں ختم ہوں۔ آگے اگر کسی نے خدا نخواستہ زندگی میں غیبت کر لی ہے تو اس سے توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ نمبر 1 جس کی غیبت کی ہے اگر اس تک بات نہیں پہنچی تو محض توبہ استغفار کریں۔ اس تک نہیں پہنچی بات آپ کی تو صرف توبہ اور استغفار کر لینا کافی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے جب تک اس تک یہ آپ کی بات نہیں پہنچی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے جا کر معافی مانگیں، یعنی آپ پہلے اس کو بتائیں گے کہ یار میں نے نا تیری یہ برائی بیان کی ہے، یہ برائی بیان کی ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، یہ ایسا نہ کریں وگرنہ وہ معاف کرنے کے بجائے کچھ اور ہی کر دے گا۔ نمبر 2 اگر اس تک بات پہنچ گئی ہے تو اگر فساد اور جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو تو تفصیل بتا کر معافی مانگے اور استغفار بھی کرے اگر پہنچ گئی ہے تو۔ اگر جھگڑے کا اندیشہ ہو تو صرف توبہ استغفار کرے اور جس کی غیبت کی اس کے لیے بھی بکثرت دعائے خیر کرے، بکثرت دعائے خیر یعنی بہت زیادہ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ غیبت جو جس بغض یا حسد کی وجہ سے غیبت کی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس بندے کے بارے میں انسان کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر غیبت کے بارے میں بیان ختم ہوا۔ آگے نمبر 7 بد زبانی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت استأذن رجل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال بئس ابن العشیرہ او بئس رجل العشیرہ ثم قال اذنوا له فلما دخل الان له القول فقالت عائشة يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من بدعه الناس أو تركه الناس لاتقاء فحشه۔ اس حدیث میں بد زبانی سے بچنے کی، بد زبانی غیبت اور ان کے علاوہ یعنی اپنی زبان میں انسان اتنا جو ہے نا وہ برا لہجہ رکھتا ہے اور اتنی منہ پھٹ قسم کا بندہ ہے کہ اگلے کے کسی بات کا لحاظ نہیں رکھتا اور ایمی انسان کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اس کی تفصیل اس حدیث میں بھی آ رہی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا فرزند ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ پھر جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، حالانکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی، یعنی کہ بہت برا آدمی ہے، کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجہ کے لحاظ سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں۔ بدترین آدمی، زبان کا ایسا منہ پھٹ قسم کا بندہ ہے، کوئی نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات کرنے والا اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس کو کہیں گے کہ بھائی تو یہ بات غلط کرتا، اس کو پڑ گیا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کسی نے نصیحت کی، یہ انتہائی جو ہے نا وہ بدبختی کا یہ درجہ رہ جاتا ہے کہ
نصیحت کرنے والے نصیحت نہیں کر رہے اس کے خوف کے ڈر سے، اس سے جو ہے نا وہ خوف کھاتے ہیں. مثال کے طور پر اولاد میں، بچوں میں کوئی ایسا بدتمیز قسم کا بچہ ہو گیا اور ایسا جو ہے نا وہ لڑاکو قسم کا بچہ پیدا ہو گیا کہ والد یا والدہ اس کو اس ڈر سے نصیحت نہیں کرتے کہ یہ ہمارے گل پڑ جائے گا، یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا. یہ اس سے بھی بڑی بدبختی والی بات ہے. اس لیے انسان اپنی زبان پر اس قدر قابو رکھے کہ کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی نیک بات کہنے والا جو ہے نا وہ ڈرے نہ، اور ملاقات کرنے والا گریز نہ کرے. یہ اسی حدیث سے متعلق فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اس شخص کے برے ہونے کا بتایا. یعنی بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ آپ نے اس آدمی کے آنے سے پہلے اس کی برائی بیان کی لوگوں کے سامنے. اس شخص کے برے ہونے کا بتایا تو اس لیے کہ لوگ اس سے محتاط رہیں، اور اب جو وہ گھر میں آیا ہے تو اس سے لا علمی میں کوئی ایسی بات نہ کہیں یا ایسے انداز سے نہ کہیں جس سے وہ بھڑک جائے. یعنی پہلے آپ گھر والوں کو بتا دیے بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے، تم نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی، وگرنہ یہ ایسے ہی بدتمیزی کرے گا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے گا یا کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کرے گا، وہ اس کے لیے بہت بڑے وبال کا سبب بنے گی. اس لیے آپ نے پہلے ہی محتاط کر دیا. وعلیکم السلام.